شالوم، آپ کی سلامتی ہو. ہاللیلویا. ان دنوں دعا کر رہے تھے اور دعا کرنے کا بڑا فضل ملا رہا اور یہ فضل بڑھتا جا رہا ہے. آمین. اور میرے ماننا ہے کہ فضل آپ پہ بھی بڑھ رہا ہے اور اوورآل عرب کی کلیسیا میں بڑھ رہا ہے، کیونکہ گلوبل ریوائول عالمگیر بیداری جس کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ شروع ہو چکی ہے. ساتھ والے کو بتائیں بیداری شروع ہو چکی ہے. بول رہے کہ بیداری شروع ہو چکی ہے. یہ اب آئے گی نہیں، یہ آ چکی ہے. یہ میں آپ کو خدا کی آواز پہنچا رہا ہوں، بیداری شروع ہو چکی ہے. ایک دوسرے کو بتائیں، ایسا کہتے ہیں ہلا کے بتائیں بیداری شروع ہو گئی ہے. بیداری شروع ہو گئی ہے. اینڈ ٹائم کی ان اینڈنگ بیداری، اینڈ ٹائم کی آخری زمانے کی ایسی بیداری جس کا کوئی آخر نہیں اور نہ ختم ہونے والی بیداری شروع ہو چکی ہے. آمین. اس بیداری کے ٹرین میں راتھ میں ہم نے سوار ہونا ہے. اس کی پیس کچھ تیز ہے. صاحب والے کو پتا ہے اس بیداری کی رفتار تیز ہے. اس بیداری کی رفتار کیسی ہے؟ کیسی ہے جی؟ تو پھر ساتھ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. خدا مدد کرتا ہے، خدا رفتوں کے ساتھ ہی بگا دیتا. ہاللیلویا. اس کا جب روح آتا ہے نا بیداری تیز آتی ہے. وہ بیداری کا دور تھا. فلپس بیداری تھی، پاک روح موو کر رہا تھا. تو رفت کے ساتھ انسان تو نہیں دوڑ سکتا، مگر وہ دوڑا ہے. کتنی سپیڈ، سپر نیچرل. پھر سپر نیچرل ٹرانسپورٹیشن بھی اس کی لائن میں چل رہی تھی. روح کوئی ویزا نہیں، کوئی جہاز نہیں ہے. روح کچھ اٹھاتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک. خدا اس وقت اماد میں بھی اپنے لوگوں کو لے کے جاتا تھا، ابھی بھی لے کے جا سکتا. آمین. بندہ بیدار ہونا چاہیے، اس کو خدا لے کے جائے گا. کس کو لے کے جائے گا؟ اس کے اندر بیداری ہے. اس کے لیے پھر سارے شہروں کے، سارے ملکوں کے، سارے بڑے اعظموں کے دروازے کھل جائیں گے. ہاللیلویا. جس کے اندر کچھ ہے نا اس کو کوئی روک سکتا. ہاللیلویا. تو بیداری کیا ہے؟ شروع بیداری شروع. اس بیداری کو ہم نے ریسیو کرنا، اوپر سے جاری ہو چکی ہے. اس کو ہم نے اپنے اندر لینا ہے، اس کا حصہ بننا ہے. اور اس بیداری میں جو میری ذمہ داری ہے وہ میں نے پوری کر دی. میں نے اس بیداری میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اس میں جو خدا مجھے بیدار کر کے کچھ مجھ سے کام لینا چاہتا وہ میں نے کرنا. آمین. بیداری صرف یہ نہیں کہ آپ پریزنس کو انجوائے کریں، آپ میٹنگ کو انجوائے کریں، مسا کو انجوائے کریں. یہ تو اس کی پریزنس، اس کے ریوائول کا قصہ مزہ بڑا آتا ہے. بیداری جب آ جاتی ہے نا، میٹنگز کا، دعاؤں کا، پرستش کا، ستائش کا، کلام سننے کا، سنانے کا، منسٹر کرنے کا، بدروہ نکالنے کا، یسوع کے نام سے شفاعت، مزہ بڑا آتا ہے. مگر سب سے بڑا کیا کہ ہم روحیں جیت رہی ہیں اس پہ. ہم نے یسوع کا کام 3 ہی دن میں کرنا ہے. کام بہت تیز کرنا ہے کیونکہ وقت کیا ہے نہیں، تھوڑا وقت رہ گیا، وہ آنے والا ہے. اور یہ اینڈ ٹائم کی ان اینڈنگ بیداری ہے. میں دوبارہ سے دوہراتا، اخیر زمانے کی آخری جو کہ ختم نہیں ہوگی. میری بات سن رہے ہیں؟ کتنے نے ہم سے سن لیے؟ خوش ہے کہ ہم نے بڑے ریوائول کو جو شروع ہو چکا ہے اور یہ اسینڈنگ موڈ ہے. یہ بیداری بڑھتی جائے گی، یہ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہونے لگا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. یہ کس کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ خدا کی بات ہے. خدا ہمیں بتا رہا ہے، خدا ہم سے بول رہا ہے. اور جو خدا ہم سے بول رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاللیلویا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کی بنیاد، کیونکہ جو بھی پروفیٹک ورڈ ہو اس کی بنیاد اگر کلام پہ نہ ہو تو وہ پروفیٹک ورڈ قابل قبول نہیں ہے. اس کی بنیاد اخیر زمانے میں یوئیل نبی کی معرفت جو لکھا گیا وہ پورا ہو رہا ہے. اس وقت
2000 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 500-600-700 سال پہلے لکھا گیا وہ یہ پورا ہو رہا ہے. تو اب اس کو بھی گزرے کتنے سال ہو گئے جی؟ 2000 سال. تو اب دیکھیں جی اب تو اینڈ ہونے والا ہے. بہت تیزی سے خدا کام کر رہا ہے اور ہم نے اس سارے کام میں اپنا حصہ ڈالا. ہم نے آپ ایکسائٹڈ ہے؟ ذرا خوش ہے؟ کتنے خوش ہیں جی؟ خوشی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کل شام کو ہم بھائی کی طرف جا رہے تھے. بھائی پاسٹر ربیع کی طرف کو دیکھا. بیٹا سمیر تھا ہمارے ساتھ اور مسز میری, اور جا رہے تھے تو ہم نے ایک جگہ رکنا تھا ایک شاپ میں تھوڑی دیر کے لیے. میں نہیں اترنا تھا مگر اترنے سے پہلے ایک دم گاڑی قریب تھی تو ایک دم ہولی اسپرٹ نے میرے اوپر جوش کرنا شروع کر دیا بڑے زور سے. پاک نے مجھے گھیر دیا گاڑی کے اندر اور اترنے سے پہلے میں نے مالک کو کہا میں نہیں اتروں گا, آپ اس میز شاپ میں جاؤ گے. میں ابھی کچھ پاک روش کام شروع ہو گیا, میں نہیں اترنا. آمین. اور پاک نے اتنا مجھ سے بولنا شروع کیا. اس نے ایک ورس دی آج کے لیے. ہاللیلویا. اور سنن اکثر یہ ہوتا ہے میسج میں نے تیار کیا ہوتا ہے, نوٹس پڑھائے ہوتے ہیں او خدا, وہ پھر نوٹس کئی دفعہ 6-6 مہینے بعد مجھے یاد ہے. آج کلام سننے کچھ باتیں سن لیں گے, ٹائم ہے آپ کے پاس, کسی کو جلدی تو نہیں. میں 88 میں UET پشاور میں گیا اپنے تعلیم کے سلسلے میں یونیورسٹی میں. تو وہاں ایک FG چرچ جوائن کر لیا اور وہاں پر شروع میرا خدا نے مجھے ایک آیت دی, میں آگ لگانے آیا ہوں. میں کیا لگانے آیا کہ آگ. میں نے میسج نوٹ کر دیا اور جب میں سنانے لگوں پاک نے کہا یہ نہیں سنانا. 6 مہینے کے بعد 88 کے اینڈ میں وہ میں نے کلام سنایا اور بعد میں پتا چلا وہاں کتنے لوگ گر گئے. اچھا ہمیں بھی نہیں پتا چلا کہ ہوا کیا, کوئی پانی پلائے کو کیا ہو گیا. وہ اس وقت ہم نے لیمپ کو بھی ابھی جوائن نہیں کیا تھا. پھر لیمپ نے تو ان چیزوں کی مینیفیسٹیشن بہت ہوئی. وہ ایسی حضوری چھا گئی, لوگ سنوں مجھے خدا کا نام دینا شروع ہو گئی. بات ایک کیا ہے, میں نو بولنا شروع ہو گیا اور کام ہونا شروع ہو گیا. ابھی اتنی ویڈیوز میں ہم نے دیکھی تھی تو بات یہ کہ کئی دفعہ خدا کو میسج لکھوا دیتا ہے اور 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد سال بعد بھی وہ میسج لکھا ہوتا ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس میٹنگ کے لیے, وہ کسی اور میٹنگ کے لیے ہوتا ہے. یہ بھی ایک تجربہ ہے. تو آل آف سڈن ہولی اسپرٹ گاڑی میں اس نے جنبش کرنا شروع کی, جیسے پانیوں کی سطح پر روح کو کیا کر رہا تھا, جنبش کرتا تھا. پھر خدا بولنا شروع, اور جب خدا بولنا شروع کرتا تو تخلیق ہوتی ہے. ہاللیلویا. کریشن ہوتی ہے. ہاللیلویا. اور کہتے ہیں پہلی اور دوسری آیت کے درمیان پیدائش کی پہلی اور دوسری آیت میں کچھ کہتے ہیں ملینز کا فرق ہے, ڈسٹنس ہے, کچھ کہتے ہیں لاکھوں سالوں کا, کروڑوں سالوں کا. کیونکہ خدا جو کچھ بناتا ہے اچھا اور بہتر بناتا ہے, مگر زمین ویران اور سنسان تھی. اور یہ ویرانیاں اور سنسانیاں کہتے ہیں اسکالرز جب ابلیس گرا دیا گیا اس نے یہ ویرانیاں اور سنسانیاں پیدا کی تھی. بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا جہاں ویرانی اور سنسانی ہے خدا کلام کرتا ہے, اس کا روح جنبش کرتا ہے, پھر ساری چیزیں بحال ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہاللیلویا. 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 اگر آپ کی کہیں ویرانی اور سنسانی ہے, ہاللیلویا, روح کو سے جنبش کر رہا ہے. ہاللیلویا. کلام جاری ہو رہا ہے اور روح القدس کی جنبش اور کلام کے کمبینیشن سے پھر ہم دیکھتے ہیں چیزیں وجود میں آنا شروع ہوتی ہیں, چیزیں بحال ہونا شروع ہوتی ہیں, چیزیں کریٹ ہونا شروع ہوتی ہیں اور اتنا خوبصورت ماحول بن جاتا ہے. اس کے اندر پھر خدا آدم اور حوا کو رکھتا ہے. ہاللیلویا. اور خدا کا روح یہاں پر یہ کام کرنے لگے. آمین. تو ہم اس آیت کو جو پاکوں نے مجھے گاڑی میں دی وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگوں. یہ ایک دعا ہے. کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے.
اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت کلام ہوتا ہے اس شخص کے لیے، اور اب یہ کس سے بات ہونے لگی؟ خدا مجھ سے کس سے بات کرنے لگا؟ then and there تھا، now and here ہے۔ اس وقت ان کے لیے تھا، اب اور یہاں کس کے لیے جی؟ ہمارے لیے۔ کس کے لیے؟ پرسنل۔ یہ پرسنل خط ہے جو میں پڑھ دے رہا ہوں۔ کون سا خط ہے جی؟ پرسنل خط ہے۔ تو پرسنل گل ہونے لگی ہے، ذاتی گل۔ تواڈے نال خدا کون دی گل کرنے لگا؟ ہر ایک سے۔ یہ پرسنل پریئر ہے اور ایک بزرگ کی دعا ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور آج کے لیے پروفیٹک ورڈ بھی ہے۔ بولے جی جو کلام ہونے لگا ہے، یہ ایک دعا بھی ہے اور نبوتی کلام بھی ہے۔ یہ دعا شخصی طور پہ میرے لیے ہے اور یہ نبوتی کلام بھی میرے لیے ہے۔ آمین۔ نالے کوئی کام پڑ گیا ہے، پنجابی آتی ہے، کوئی کام پڑھنی ہے۔ کیوں؟ خدا بات کرنے لگا ہے، دعا بھی ہے اور اس میں نبوت بھی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا کا تیسرا خط، اس کی پہلی 2 آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بیسیکلی دوسری آیت ہے مگر میں پہلی 2 آیات پڑھتا ہوں جی۔ یوحنا کا تیسرا خط، یہودا کے خط سے پہلے، مکاشفہ سے پہلے، مجھ بزرگ کی طرف سے اس پیارے گیوس کے نام جس سے میں سچی محبت رکھتا ہوں۔ آیت جو خدا نے دی وہ یہ ہے، اے پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ اب دوبارہ سنائے پڑھ دینا، میرے پیچھے پیچھے آپ نے بولنا، اے پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ اب میں اس کو ایسے پڑھنے لگا ہوں آپ کے لیے کہ خدا آپ میں سے ہر ایک لیے چاہ رہا ہے کہ آپ جس طرح روحانی ترقی کر رہے ہیں اسی طرح آپ سب باتوں میں کیا کریں اور کیا رہیں جی؟ ویسے گل بڑھ گئی ہے کہ نہیں؟ کتنے سمجھتے ہیں؟ سارے ایریاز کور ہو گئے، روحانی، مالی، معاشی، جسمانی، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ دعا بھی ہے اور پروفیٹک تالیاں بجا کے بیٹھتے ہیں۔ بزرگ یوحنا زندگی کے آخری ایام میں وہ اپنے آپ کو کیا کیا میں بزرگ ہوں، عید میں بزرگ ہے اور کافی بزرگ ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کو کافی لیٹ چھوڑا گیا تھا پتمس کے جزیرے سے۔ تو یہ دعا کرتا ہے اور دعا اتنا سینئر خادم، اتنا بزرگ خادم جو یسوع کی چیسٹ کا سہارا لیتا ہے اور یسوع اس کو اپنے مکاشفے دیتا ہے، یہ کوئی عام دعا نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کوئی بات کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک ہی سینٹینس ہے، ایک ہی آیت ہے، اس کے اندر اتنی چیزیں کور ہو گئی ہیں جس کو ابھی ہم دیکھنے والے ہیں۔ آمین۔ اور یہ خدا کس سے بات کر رہے جی؟ کس سے جی؟ یہ پرسنل خط ہے، ایک کوئی بندے نال بات کر رہے ہیں۔ اس وقت کس سے بات کر رہا تھا؟ ایک ہی بندے سے بات کر رہا ہے، اور ابھی بھی کس سے بات کر رہا ہے؟ ایک سے۔ ہاللیلویا۔ اس وقت کس سے بات ہو رہی تھی؟ ایک ہی بندہ تھا، اس کو ہی خط لکھا گیا۔ اور ابھی کس سے بات ہو رہی ہے؟ اگر آپ یہاں پورے ہال میں ایک بندہ بھی بیٹھا ہوگا نا
تو کس سے بات ہو رہی ہوتی؟ اس سے بات ہو رہی. تو آپ سمجھ لیں ہال میں اور کوئی نہیں ہے. کون بیٹھا جی؟ میں کل ہی بیٹھا. ہاللیلویا. میں کل ہی بیٹھی ہے. تو آپ ایکسائٹڈ ہو جائیں کہ بزرگ یوحنا خدا کے روح سے کس سے بات کر رہے جی؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایسے میں بیٹھ کے یوحنا ایسے بیٹھ گیا. آپ کا نام کیا ہے؟ ساؤل. ساؤل میں جاننا جس طرح تو روحانی ترقی کرتے ہیں سب اعلان کرتی ہے اور نال کی روے تو ایسے ون آن ون ایک بندے سے بات. مزہ آیا کہ نہیں؟ آپ ساؤل کی جگہ سوچ لیتے آپ میں یوحنا اور تسی کلے بیٹھے. کتنی بڑی پریویلیج. کلام ہے ایسے ہی. جب تک کلام کو ہم ایسے نہ پڑھیں ایسے نہ لیں اس کا وہ امپیکٹ ہماری زندگی میں نہیں آتا. شخصی لیا کریں, ذاتی لیا کریں اور پرسنل لیا کریں کہ یہ بات مجھ سے ہو رہی ہے اور براہ راست ہو رہی ہے. یہ ناؤ ورڈ ہے. یہی تو کلام کی خوبصورتی ہے. 2000 سال پہلے 1500 سال پہلے جتنے بھی سال پہلے لکھا گیا, جب پاک روح کسی سچویشن کے اندر کسی میٹنگ کے اندر بولتا ہے وہ اس وقت کے لیے اس سچویشن کے لیے ان لوگوں کے لیے اس وقت کے لیے تازہ اور زندہ کلام بن جاتا. ہاللیلویا. اور اس وقت ان لوگوں کی ان کی سچویشن کے اکارڈنگلی ان کی صورتحال کے مطابق خدا بات کرتا. ہاللیلویا. اس کے ٹائم اینڈ سپیس کی کیسے ذات ہے کلام, زمان و مکان کی کیسے ذات ہے یہ کلام. آمین. تو اس لیے پہلے میں باور کرانا چاہوں بار بار کہ یہ بات کس سے ہو رہی ہے. دسو کتنا گل ہو رہی ہے؟ آپ تھا کے بولو. صرف ہم کی نہیں کرنا, دل نہ کہنا کتنا گل ہو رہی ہے. اب آپ دائیں بائیں سارے بولیے ایکسائٹڈ رہیں کہ خدا مجھ سے کیا بات کر رہا ہے. آمین. پیچھے والوں سے بھی بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ سب سے ہو رہی ہے. پریز دی لارڈ. اس کے سٹارٹ کہاں سے لیا بزرگ نے؟ کس ترقی کا پہلے ذکر کیا, کس ترقی کو وہ دیکھ رہا ہے, کس ترقی پر اس کی نگاہ ہے. اور بھی میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ پاک روح ہے. پاک روح اس کو گائیڈ کر رہا ہے. جب کسی طریقے سے اس کے پاس خبر پہنچی ہے اس کو پتہ چل رہا ہے, اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ روحانی طور پہ کیا کر رہا ہے کہ ترقی کر رہا ہے. روحانی ترقی, spiritual growth, top most priority, بلند ترین ترجیح ہے خدا کی کہ ہم کس بات میں سب سے زیادہ پہلے ترقی کریں گے؟ خداوند میں اور روحانی طور پہ ترقی کریں. ہم بہت سی باتوں میں گرو کرنا چاہتے ہیں مگر یسوع نے کہا کہ پہلے میری بادشاہی اور راز بازی کی تلاش کرو. اس کے بعد بڑی چیزیں ہیں, بڑی لمبی لسٹ ہے. مگر خدا نے کہا پہلے میں, پہلے میرا درجہ, پہلے میں, اول نمبر پہ میں, اول نمبر پہ میری شخصیت, اول نمبر پہ میری منسٹری, اول نمبر پہ مجھے سرو کرو. پہلا درجہ زندگی میں کس کو دو جی؟ خدا چاہتا ہے مجھے دو. روحانی ترقی بہت ضروری ہے. اگر روحانی ترقی نہیں ہو رہی اور ہم باقی سب باتوں میں ترقی کر لیں تو وہ ترقی خدا کی نگاہ میں ادھوری ہے, انکمپلیٹ ہے. اور اگر روحانی طور پہ ڈیڈ ہے, زندہ ہی نہیں ہوئے اور روحانی طور پہ پیدا ہی نہیں ہوئے, نئے سرے سے نہیں پیدا ہوئے, تو پھر یسوع جی کہتے ہیں کہ اگر آدمی ساری دنیا حاصل کر لے اور روحانی طور پہ پیدا نہ ہو, نئے سرے سے پیدا نہ ہو, اپنی روح کو میرے لہو سے یسوع جی فرما رہے نہ دھوئے, آدمی ساری دنیا حاصل کر دے جو کہ امپاسبل ہے. مگر یسوع مسیح ناصری پھر بھی سپوز کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر آدمی ساری دنیا بھی حاصل کرے اور اپنی جان کا, سول کا, اسپرٹ کا, روح کا نقصان کرے تو یسوع مسیح فرما رہے ہیں he is the biggest loser. اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟
तरक्की के कुछ स्टेप्स हैं। तरक्की जब होती है वो नजर आती है। हम ऐसा ऐसा चलेंगे, बच्चा पैदा होता है, फिर क्या होता है, बच्चा ग्रो करना शुरू करता है, साल बाद कद निकालता है, फिर चलना फिरना शुरू करता है, बोलना शुरू कर देता है, कदों काम में बढ़ता है, तवाना होता है, मजबूत होता है, दौड़ना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है, उसके सेंसेस बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और जैसे जैसे फिर कई दफा हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है बच्चे की, बड़ा अच्छा है जी, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। और अगर बच्चा 10 साल बाद भी जितना बच्चा इतना है तो इतने नहीं, तो फिर क्या नजर आएगा कि इसकी ग्रोथ, इसकी तरक्की नहीं हो रही, बदली तौर पे ग्रो नहीं कर रही, तरक्की नहीं कर रहा। तरक्की बड़ी जरूरी है। और दाऊद के बारे में हवाला लिखा, मैं हवाला लिखा कि वो तरक्की पर तरक्की करता चला गया। पहली तवारीख में हवाला लिखा, वो तरक्की पर तरक्की करता चला गया। इसहाक के बारे में लिखा, वो इतनी तरक्की कर गया कि उस में बहुत बड़ा आदमी बन गया। तरक्की बहुत जरूरी है रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली। और वो कैसे स्टार्ट होगी, जब हम उसका स्टार्ट है नए सिरे से पैदा होना, अपनी जिंदगी खुदावंद को देना। हमारी रूहें जब पैदा होते हैं, जिस्मानी तौर पे तो हम पैदा हो जाते हैं, मगर रूह रूहानी तौर पे खुदा से जुदा और मौत की हालत में पैदा होती है। और जब हमारी रूह यीशु के लहू से धुलती है, जब हम तौबा करते हैं, इकरार करते हैं, तो हम कैसे पैदा हो जाते हैं, हमारी रूह जिंदा हो जाती है और हम नए सिरे से क्या होता है, हो जाते हैं जी, पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद ग्रो करना बड़ा जरूरी है, तरक्की करना बड़ा जरूरी है, बढ़ना बहुत जरूरी है। और कैसे पता चलेगा कि मैं तरक्की कर रही हूं, मैं तरक्की कर रहा हूं, कैसे नजर आएगा? हमारे सामने एक टारगेट है, हमारे सामने एक किरदार है, हमारे सामने एक शख्सियत है, हमारे सामने एक मयार है, हमारे सामने एक स्टैंडर्ड है, हमारे सामने एक हदफ है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह नासरी की जिंदगी और शख्सियत। उसके कद को देखते हुए, उसकी सिफात को देखते हुए, उसके कैरेक्टर को देखते हुए, उसके नक्शे कदम पर चलते हुए, उसको बोलते हुए देख के, उसको सुनते हुए देख के, उसको डील करते हुए देख के, उसको दुआएं करते हुए देखो, उसे रोजे रखते हुए देख के, उसे मिनिस्टर करते हुए देख के, उसे लोगों की जरूरतें पूरी करते हुए देख के हमें पता चलेगा कि हमारे लिए भी यही स्टैंडर्ड और मयार है। हमने इस रूहानी तौर पे तरक्की करनी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमें और आपके लिए, यीशु हमें और आपके लिए मयार, उसकी सूरत नजर आना शुरू हो जाए, उसका चेहरा नजर आना शुरू हो जाए, उसका इमेज मेरे अंदर, मेरी जिंदगी में नजर आना शुरू हो जाए। जो मुझे देखे वो यीशु को देखे। ये है बात तरक्की की। दुआया जिंदगी बढ़ रही है कि नहीं? अगर पैदा हो गया, पहली बात है पैदाइश, पैदा होने के बाद रूहानी तरक्की कैसे होती है? बहुत सी बातें हैं। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद हम अगली दो चीजें भी देखने वाले हैं। सब बातों में तरक्की करें और सेहतमंद, और आज ये तीनों काम होंगे। हालेलुया, और ये तीनों काम होने। हालेलुया, रूहानी तरक्की भी होनी है, सब बातों में तरक्की होनी है, और क्या होनी है जी? सेहत और तंदुरुस्ती में, तीनों काम होने हैं। मेरे साथ निकालिएगा अमाल की किताब। कैसे तरक्की होती है जी? बीसवां बाब और उसकी 32वें आयत। पौलुस रसूल इफिसस में अपना आखिरी सरमन दे रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं, अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूं जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है। खुदा के और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूं जो तुम्हारी क्या कर सकता है, और तमाम कसम शरीक करके मिराज दे सकता है। खुदा के साथ जुड़े रहना,
یہی بات یسوع مسیح ناصری نے یوحنا کی انجیل میں کی، میری باتیں تم میں اگر قائم رہیں، کلام قائم رہے، ہم یسوع کے ساتھ جڑے رہیں اور یسوع کی باتیں ہمارے اندر ہیں، ہم خدا کے ساتھ رشتے میں جڑے رہیں اور خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرتا رہے، تو ہماری کیا ہوگی؟ ترقی ہوگی۔ مجھے جو سمجھ لگی آج میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا، جتنی ترقی ہماری روحانی طور پہ ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے۔ بتائیں کہ ایسا ہے کہ نہیں؟ میں آج بتانے لگا ہوں، اس کا حل بتانے لگا ہوں، مسئلہ بھی بتانے لگا ہوں۔ جتنی ترقی 10 15 20 سالوں میں میری آپ کی ہونی چاہیے تھی، آپ متفق ہوں گے کہ اتنی نہیں ہوئی۔ کتنے سمجھتے ہیں؟ جتنی ترقی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی۔ اس کی ایک وجہ ہے، اگر میری روحانی تصویر کو کھینچے کہ میری اس کا روحانی قد کتنا ہے، تو پتہ چلے کہ روحانی قد کسی کا اتنا ہے، کوئی پنگوڑے میں ہے، کوئی جھولے میں ہے، کسی نے فیٹر منہ کو لگایا، کسی نے منہ میں کیا دیا ہوا؟ انگوٹھا دیا، کوئی ابھی کرال کر رہا، اور ہم کوئی 30 سال کے ہیں، کوئی 40 سال کے ہیں، کوئی 50 سال کے ہیں، اور قانون کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے کو 2 سال ہو گیا، 5 سال ہو گیا، 10 سال ہو گیا، 15 سال ہو گیا، 20 سال ہو گیا، 30 سال ہو گیا، اسی طرح ہو گیا جو قانون کے ساتھ چلتے ہوئے۔ مگر روحانی طور پر اگر تصویر کھینچی جائے تو وہ صورتحال بڑی ہی خطرناک نکلے۔ کوئی جھولے میں ہوگا، کسی نے روحانی طور پر فیڈر لگایا، کوئی نیچے بن کے مچھلی لیتا ہوا کر کے رو رہا ہے۔ بچے کیا بن جاتے ہیں؟ تڑپتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز میں رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا۔ اور پھر کوئی کرال کر رہا ہے، کوئی ابھی چلنا سیکھ رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ کلام ترقی دے سکتا ہے، کلام ترقی دیتا ہے۔ اب کلام کرتا ہے، میرے ساتھ نکالیے گا، یہ پاک روح بول رہا ہے۔ کون بول رہا ہے میرے ساتھ؟ آپ سمجھ رہے ہیں پاک روح بول رہا ہے؟ راتی لائے، کیونکہ اتنے نوٹس میں نہیں بنا کے، میں راتی ملیا، پھر راتی آخر سو بھی گیا سا، پھر اس کے بعد دعا کیے، تو یہ سمجھ لیں کہ کون بول رہا ہے براہ راست؟ کون بول رہا ہے جی؟ پاک روح مجھ سے بھی بول رہا، آپ سے بھی۔ اب میرے ساتھ نکالیے گا مقدس یعقوب کا خط پہلا باب 22ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بڑی خاص باتیں ہیں، لیکن کلام پر عمل کرنے والوں، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بولو، نہ محض جو اپنے آپ کو کیا دیتے ہیں جی؟ اب ہم روحانی ترقی کی، اسی سے ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے، یہ معیار، یہ سٹینڈرڈ، یہ جو پیمانہ ہے، اصل میں روحانی ترقی ہے۔ اگر روحانی ترقی ہے تو باقی چیزیں بھی آپ کی گرو کرتی چلے جائیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اگر روحانی ترقی کے بغیر دوسری چیزیں گرو کر گئی تو سمجھ لیں کام بڑا خراب ہے۔ کئی دفعہ دنیاوی طور پہ انسانی کوشش سے لوگ گرو کر جاتے ہیں، غلط طریقوں سے، باتوں سے، میتھڈ سے بھی، جسمانی طور پہ بہت سی، مگر وہ ترقی خدا کی نگاہ میں ترقی نہیں ہے۔ پہلی بات روحانی ترقی ہے، روحانی طور پہ مضبوط ہوں۔ اب جو کلام کو سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو کیا دے رہا ہے جی؟ کیا دے رہا ہے؟ وہ کس کا مراد ہوتا ہے؟ سپوز یہ میں ساؤل کو اگر دھوکہ دے رہا ہوں تو ساؤل کو کیا ہوگا؟ نقصان۔ ساؤل کو اگر میں دھوکہ دے رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ میں اس سے کیا لینا چاہ رہا؟ کوئی فائدہ؟ اس کو نقصان پہنچا کے میں کیا دے رہا ہوں اپنے آپ کو؟ کوئی۔ تو بائبل کہتے ہیں کہ جو کلام کو سنتا اور اس میں عمل نہیں کرتا، وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اپنے۔ کس کا نقصان کر رہا ہے؟ کیونکہ جس کو دھوکہ دیا جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہی بولو، اس کا کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ لیتے کہ میں نے آج کے بعد اپنا نقصان نہیں کرنا، بائبل جو کہتی جائے گی وہ میں کرتا جاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ کلام جو کہتا جائے گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے شریعت کی یہ بات، یہ کلام، یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط رکھ
بال مندی کی اور تو یوسف کیا کر رہا تھا؟ کلام پر ہی عمل کر رہا تھا. کوئی بہت بڑا MBA نہیں تھا, وہ تو بچپن ہی سے گڑھوں میں پھینک دیا جانے والا بچہ تھا. وہ اس کو کہاں سے اتنی حکمت آ گئی, کہاں سے وہ اس لیول پہنچ گیا کہ تخت پہ پہنچ گیا؟ کس وجہ سے؟ خدا کے خوف میں چلنے والا اور کلام پر عمل کرنے والا تھا. تو پہلی بات ہے جو کلام کو سنتے ہیں, اور کوئی دنیا میں ایسا عقل مند شخص نہیں ہوگا کہ بزنس میں وہ نقصان کا سودا کرے. کوئی گھاٹے کا سودا کرتا ہے؟ نہیں کرتا. ہم ہمیشہ فائدہ چاہتے ہیں. ادھر کیوں نقصان کر رہے ہیں اپنا؟ کلام کو سن کے ڈر کیوں نہیں جاتے؟ خوف زدہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ کام کیوں نہیں جاتے؟ اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ اگر ایسا نہیں ہے, ہم کسی کا نقصان نہیں کر رہے, میں اپنا نقصان کر رہا ہوں, اور اتنے سالوں سے ہم کر رہے ہیں. اس لیے جو گروتھ اور ہم ایمان رکھتے ہیں 6 مہینوں میں, اگر ابھی تو میں 1-2 آیتیں پڑھ کے آپ کو بتانے لگوں روحانی ترقی کے اوپر, اگر ان کو پکڑ لی اور یہ بات سمجھ لگی, کلیسیا شخصی طور پہ, خاندانی طور پر, کلیسیا طور پہ آپ ادھر چلے جائیں گے. ہاللیلویا. ادھر سے ادھر آنے والے ہیں. ہاللیلویا. اشارہ کرے گی اگر ہم نے کلام کو پکڑ لیا تو ہم ادھر سے ادھر چلے جائیں گے. ہاللیلویا. کتنا ہاتھ اوپر جا سکتا ہے؟ ہاللیلویا. 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 یہ ایک آج کا میسج 6 مہینوں تک اور لائف ٹائم تک کام کرنے والا. ہاللیلویا. آج کے بعد سے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا. نالے کو آج کے بعد اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا. بتا دیں بتائیں, جب ہم کلام کو سنتے ہیں, بولے گی, اور اس پر عمل نہیں کرتے, تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. آئینہ کیا کام کرتا ہے؟ ہماری اصل صورت دکھا دیتا ہے. ہم جیسے ہیں ویسا ہمیں دکھا دیتا ہے. ہم 1 نمبر ہیں, کلام بتا دے گا 1 نمبر ہو. 2 نمبر ہے, کلام بتا دے گا 2 نمبر ہو. 3 نمبر ہے, 4 نمبر ہے, ماسک لگے ہے, کلام بتا دے گا. کلام کوئی روح رائٹ نہیں کرتا. ہماری اصل صورت شکل مجھ پر, آپ پر, ہم سب پر ظاہر کر دیتا. آمین. بہنوں کو پتہ چل جاتا میرا دوپٹہ ٹھیک ہے, بھائیوں کو پتہ چل جاتا میری ٹائی ٹھیک ہے, بٹن ٹھیک نہیں ہے, بال ٹھیک نہیں ہے, میک اپ ٹھیک نہیں ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, استری ہے ٹھیک نہیں ہے, سلوٹیں پڑی ہیں. اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے, شیشہ دیکھ کے ہم چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں, درست کر دیتے ہیں, مینٹ کر دیتے ہیں. کس نے کرنا ہے؟ میں نے خود کرنا ہے. کلام بتا دے گا بھی یہ چیز چھوڑ, یہ چیز نکال, تبھی تو جتنی ترقی ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی, جتنا عمل ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا, جتنا پریکٹس کرنا چاہیے تھا نہیں کیا گیا. But the time has come. وقت آ گیا ہے کہ اب ہم نے کلام کی کسی بات کو مٹی میں نہیں ملنے دیتا. ہم نے کلام کی ہر بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا. ہاللیلویا. اور اتنی ترقی آنے والی ہے, آپ حیران رہ جائیں گے. ہاللیلویا. within 6 months آپ لوگوں کو اپنے گھر ملنے والے ہیں. ایک دم فکر میرے اندر آیا. ہاللیلویا. آپ نے کہا ہاللیلویا. یہ روحانی بات کے ساتھ جسمانی بات آ گئی ہے, مگر اس کو لے لیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور کس کو ملنے؟ 1 کو, 2 کو, 4 کو, جتنا کوئی زور مارے گا وہ حیران رہے گا. اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے تو وسائل ایسے نہیں ہیں, یہ تو ایسا نہیں. آپ نے کلام کی تابع داری میں, اوبیڈینس میں دل کو لگانا ہے. آمین. آپ بائبل جو کہہ رہی ہے, یسوع جو کہہ رہی ہے, اس کو روحانی ترقی سب پہ ظاہر ہو, جل ظاہر ہو, نظر آئے, پودا بڑھتا نظر آئے, پودا گرو کرتا نظر آئے, درخت پھل دیتا نظر آئے, درخت بڑا نظر آئے, بچہ بڑا نظر آئے. یسوع قد و قامت میں اور خدا کے انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا چلا گیا. ہاللیلویا. یسوع بھی گرو کرتا چلا گیا. ہاللیلویا. ہمیں بھی گرو کرنا ہے.
ग्रोथ जरूरी है। एक बच्चा क्लास 3 में हो, एक साल बाद आके पूछे बेटा जी आप किस क्लास में हो, हंस के कहे जी मैं 3 में हूँ। 2 साल बाद फिर पूछे जी बेटा जी किस क्लास में, फिर कहे जी 3 में। और अगर 5 साल बाद पूछे फिर भी कहे जी 3 में, तो फिर क्या आप कहेंगे? बेटा तेरे ਨਾਲ कोई मसला है, क्यों नहीं तू अगली क्लास में जा रहा, तू अगली क्लास में क्यों नहीं जा रही, क्यों ग्रोथ नहीं हो रही, क्यों तरक्की नहीं हो रही? पढ़ना किसकी जिम्मेदारी है, और जो कुछ क्लास में स्कूल में पढ़ाया गया उसको प्रैक्टिस करना किसकी जिम्मेदारी है? टीचर की नहीं है, स्टूडेंट की है। जब स्टूडेंट अमल करता है, जब स्टूडेंट मेहनत करता है, ये याद रखिएगा निजात फ्री है, बरकत फ्री नहीं है। बरकत के लिए शोर मारे, मेहनत करें, कलाम पर अमल करें। हालेलुया हालेलुया। और आप अमल करते जाएंगे जो ये है सारी बात उसकी लड़ी उसने सिंबॉलिक है। आप जितना जितना खाली करते जाएंगे बढ़ते चले जाएंगे। डेली बेसिस पे खाली करें, छोटा छोटा इंच बाय इंच जगह बनाते जाएं, बढ़ते चले जाएंगे। देखा है, प्रैक्टिस करें, फिर कलाम जिंदगी का हिस्सा बनेगा, फिर हर काम में बरकत आएगी। आमीन आमीन। घर जाके ससना 28 बार का ही जोड़ा है कि पढ़ा, ये भी आपका होमवर्क है, लंबा हवाला है, वहां भी बरकत था बीटीएस की। इस ससना आपने बहुत दफा पढ़ा होगा, आज फिर पढ़े हो जाके पढ़ेंगे जी, आप हैरान रह जाएंगे उसको पढ़ते पढ़ते। अगर आप ईमान से दुआ करके पढ़ना शुरू करेंगे, ऑडिबल पढ़े, एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, होली स्पिरिट इज टेलिंग मी उसमें से बात को मजीद आपसे बोलना शुरू कर दें। आमीन। वहां भी ताबेदारी की बात है, फिर उसमें ब्लेसिंग्स की बात है, शख्सी, खानदानी, कारोबार की, हर चीज की बरकत की बात है, सेहत की भी बात है, तंदुरुस्ती की बात है। तो कलाम पर अमल किए बगैर रूहानी तरक्की, फसल के कलाम के स्पूर्द करता हूँ। पलूस क्या कह रहे हैं, किसके स्पूर्द करता हूँ जी? फसल के कलाम के स्पूर्द करता हूँ, जो तुम्हारी क्या कर सकता है जी? तरक्की कर सकता है। और जो आजादी की कामिल से गौर से देखना है। हम गौर नहीं करते हैं, गौर से करना है, गौर करना है। गौर का मतलब है झुक के देखना, बड़ी तवज्जो से देखना। कलाम हमेशा अपने लिए पढ़े। खादमी, मैं अक्सर अपने खादम साथियों को बताता हूँ, कभी सुनाने के लिए ना पढ़े। जैसे भाई साहब कहते हैं मैं हमेशा खिदमत करने के लिए नहीं आता, मैं तो अपनी बरकत पाने के लिए चर्च में आता हूँ। हालेलुया। कलाम अपने लिए पढ़े, बुक्स अपने लिए पढ़े, नॉलेज तो बढ़ता चला जाएगा। मगर अगर टारगेट ही हो गया कि खुदा मुझे क्या कह रहा है, खुदा किस बात से रोक रहा है, खुदा किस बात से मना कर रहा है, किस बात की कमी की तरफ निशानदेही कर रहा है, और फिर उसको अपनी जिंदगी से क्या करेगी? जुदा करें, दूर करें। अगर दूर करते चले जाएंगे, हटाते चले जाएंगे, रूहानी तौर पे पढ़ना शुरू हो जाए। और जिस तरह बुजुर्ग यूहन्ना को नजर आ गया रूहानी तरक्की कर रहा है, सबको नजर आ जाएगा। आपके घर वालों को भी नजर आ जाएगा, बाहर वालों को भी नजर आ जाएगा, सबको नजर आ जाएगा। ये बेटा, ये बेटी, ये बहन, ये भाई, आपके पास्टर को भी नजर आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है, कि रूहानी तौर पे तरक्की नजर आती है। हो नहीं सकता, ग्रेड बड़े नजर आते हैं, प्रॉस्पेरिटी नजर आती है। और इंग्लिश में तो मैं इस आयत को पढ़ देता हूँ ताकि आपको मजा आ जाए। देखिएगा, बड़ा ही प्यारा लफ्ज है, किंग जेम्स वर्जन में है, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Prosperity की बात हो रही है। हालेलुया। किसकी बात हो रही है जी? Prosperity, प्रॉस्पर कर। खुदा हमें प्रॉस्पर करना चाहता है। खुदा ने कैसे माहौल में रखा था आदम और हवा को? प्रॉस्पेरिटी का माहौल था। हालेलुया। बरकत माहौल था खुदा। ये तो छीन गया, मगर यीशु सी नासरी आया कि वो सब कुछ क्या करे जी?
بحال کرے. اب روحانی ترقی جہاں بہت زیادہ ضروری ہے اور اس پہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیا. اگر کوئی روحانی طور پہ نہیں پیدا ہوا, آج وہ اپنے آپ کو تیار کر لے کہ اس نے اپنی زندگی کس کو دینے کی؟ یسوع کو دینی ہے, اور وہ نئے سرے سے پیدا ہو. اور یہ ترقی پھر آپ حیران رہتے کہ دنوں اور ہفتوں میں ہوگی. یہ وہ نہیں ہے کہ بہت آپ سال لگ دیں گے اور آپ زور مارنا شروع کریں گے. کئی دفعہ اول آخر ہو جائیں گے اور آخر جو اسی پہ پرانے پہ رہیں گے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا, ہم تو ایسے تھے ویسے تھے, اور ایک روٹین میں زندگی بسر کر رہے ہیں. مگر جو پیچھے سے آیا اس نے زور مارنا شروع کیا, محنت کرنا شروع کی, خدا کے ڈر اور خوف میں ترقی کرتا چلا گیا, وہ بہت جلدی گرو کر دے گا. ہاللیلویا. اور بہت سے جو آخر ہے نا وہ پیچھے چلے جائیں گے. خدا کسی کا طرفدار نہیں, خدا ناموں کا بھی طرفدار نہیں. خدا تو دیکھتا ہے کہ کس شخص کا دل میرے حضور میں خالص اور طیب ہے. خدا دل پہ نگاہ کرتا ہے, کدو کامت کاٹ کو نہیں دیکھتا, عمر کو بھی نہیں دیکھتا. خدا دل کو دیکھتا ہے جس طرح اس نے. اب دوسری بات لکھا ہے کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے, روحانی ترقی میں پیدائش ضروری ہے, اور اس کے بعد پاک روح کا بپتسمہ ضروری ہے. پانی کا بپتسمہ بھی لے چکے, اچھی بات ہے. اور اگر آج کسی کو آج تک پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہوا, وہ پاک روح کا بپتسمہ بھی آج لے کے جائے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور پھر جن کی زبانیں رک گئی ہیں ادھر کی ادھر کھڑی ہیں. ہم نے پچھلے دنوں میں کافی میٹنگز مجھے پاک روح کے بپتسم کے اوپر یعنی عید پینتیکوست کی لینی پڑی, اور وہاں زیادہ تجربہ ہوا کہ لوگوں کو نئے بھی پاک روح کا بپتسمہ ہوئے, اور جن کو پرانے تھے اور گرو نہیں کر رہے تھے ان کو بریک تھرو ملا ہے اور انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا. ہاللیلویا. اور آج یہ کام بھی یہاں پہ ہوگا. آمین. ہاللیلویا. یہ میں بتا رہا ہوں جو کام ابھی یہاں پر ہونے ہیں, اور کس نے کرنے ہیں جی؟ ہاللیلویا. وہ یہاں پر یہ کام کرے گا. تو روحانی ترقی بہت ضروری ہے, آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے. ویری امپورٹنٹ. کتنی باتوں میں جی؟ نالا دوستو جو سب گلا دی, سب باتوں میں. بتائیں کتنی باتوں میں جی؟ کتنی باتوں میں جی؟ کتنی باتوں میں جی؟ ایک باتوں میں یا دو باتوں میں؟ تین باتوں میں یا چار باتوں میں؟ 8 باتوں میں یا 10 باتوں میں؟ سب باتوں میں. خدا ہماری زندگی کے سارے پہلوؤں کو پراسپر کرنا چاہتا ہے, ایک دو پہلو نہیں ہے. کئی ہم بہت زیادہ روحانی بن جاتے ہیں, اچھی بات ہے, مگر ایسے روحانی بن جاتے ہیں امبیلنس ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اور بھی بہت کچھ ہمارے ساتھ جڑا ہے. کیونکہ سب باتوں میں ترقی سے مراد اس میں میں گریک لفظ دیکھ رہا تھا, اس میں تھا بی پراسپر ان بزنس, کام کاج میں ترقی کر دینا. کام کاج میں آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں, میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش کی کتاب, انتالیسواں باب. دوسری اور تیسری اگر کوئی جواب میں سبلا دبا سے پڑے تھا. اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا, اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے, اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے. جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے, بڑے لوگ یہ کام کرتے ہوئے نہیں, مگر جس کام کو بھائی نبی آپ ہاتھ لگاتے ہیں, آپ کے ساتھ اور لوگ بھی بزنس کر رہے ہیں, اور بھی جو خدا کے لوگ یہاں پر ہیں. ٹیک اٹ فار یو. جس کام کو آپ ہاتھ لگائیں گے, آپ جاب کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں,
टीचर हैं, आप मैकेनिक हैं, वेल्डर हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, जिस काम को आप हाथ लगाएं, बताएं जिस काम को मैं हाथ लगाऊंगा, जिस काम को उसमें क्या आ जाएगी, उसमें क्या आ जाएगी, खुदावंद उसके साथ जिस काम करो खुदावंद उसमें उसे इबादत करता है। यानी मट्टी को वो हाथ लगा रहा है और वो क्या हो रही है जी, जिस काम को हाथ लगाता था खुदा उसका काम बना देता था, खुदा उसको सरफराज कर देता था, खुदा उसके साथ था, खुदा उसको हिकमत देता था, खुदा उसको विजडम देता था, खुदा उसको गाइड करता था, खुदा उसका प्रकाश कर देता था। वो यूसुफ का टच नहीं होता था, वो खुदा का टच होता था। हालेलुया। और खुदा जिस चीज को छू देता है वो पहले क्या चीज नहीं रहती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा उसके साथ था। हाथ यूसुफ का नजर आता था, असल में किसका हाथ होता था, खुदा का हाथ होता था। हालेलुया, हालेलुया। हाथ शागिर्दों के नजर आ रहे हैं, रोटियां शागिर्द बांट रहे हैं, पीछे हाथ किसका है जो रोटी और मछलियां दे रहा है, वो यीशु का हाथ है। हजारों शेर हो गए। हालेलुया, हालेलुया। पीछे हाथ किसका होगा, यीशु का होगा। लोग आपको देखेंगे, आपके पीछे किसका हाथ होगा, यीशु का होगा। बी सीरियस इन द प्रेजेंस। किसका हाथ होगा जी, यीशु का हाथ होगा। हालेलुया। किसका हाथ होगा जी, यीशु का हाथ होगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। आज के बाद से कंप्यूटर पे बैठे, ईमान से बैठे, पीछे की हाथ है, आप भी कीबोर्ड पे बैठे, आप भी बेटा बहन बैठे, जो जो काम कर, वेल्डिंग करने बैठे, कारपेंटरी काम करने बैठे, जो ऑफिस काम करने बैठे, टीच करने बैठे, पीछे किसका हाथ है, यीशु का हाथ है, यीशु का हाथ है। और यीशु आपको इबादत करेगा। हालेलुया। और इस बात मंदी के लेवल देखे फिर लास्ट टाइम में बताया किधर पहुंच गया वो, तख्त में। फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी ब्लेसिंग्स तो हैं, मगर इधर भी है। इस जहान में 100 गुना। किसी के पास लाख रुपए हो और लाख को उसको 100 गुना मिले, कितना बन जाएगा, करोड़। तो जिसको कोई करोड़ नजर आएगा कि नहीं, जिसके पास करोड़ हो करोड़ नजर आएगा कि नहीं, उसके उठने बैठने से, उसकी गिविंग से, खुदा के काम में देने से, उसके बच्चों के पहनावे से, उसके अपने भी पहनावे से, उसकी चीजों से नजर आएगा। हो नहीं सकता कि इस जहान में, बोले जी इस जहान में 100 गुना जब खुदावंद को कोई देते हैं, इधर ही 100 गुना आगे तो है ही है, और इधर भी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता तू रूहानी तरक्की कर रहा है सब बातों में, अपने काम काज में, अपने बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में, डीलिंग्स में, तेरे बच्चे, तेरी फैमिली, तेरा कुंबा, तेरा घराना, तेरी इमीडिएट फैमिली, तेरी एक्सटेंडेड फैमिली, तेरा चर्च, तेरा शहर, तेरा मुल्क, हालेलुया, सब तरक्की करें। हालेलुया। तालियों तालियों यीशु के लिए। बहुत जगह पूरे तरक्की की कले में पूरा बहुत तरक्की करते। हालेलुया। एक शख्स में तरक्की की, एक शख्स खुदावंद के साथ जुड़ा, पूरा मुल्क बदल गया। आजकल दुनिया में बहुत सी सेलिब्रिटीज कहते हैं, क्रिकेट स्टार है, शोबिस के स्टार्स हैं, फिल्मी स्टार्स हैं, क्या होते हैं कि उनके इलाके उनके नाम से जाने जाते हैं, उनके इलाके, उनकी स्ट्रीट्स, उनके इलाके की दफा शहर उनके नाम से जाने जाते हैं। कोई ना, और तो शहर इलाका मेरे नाम से जाना जाए। हालेलुया। जहां मर्द खुदा
بستا. ہاللویا. جب دعا کرنے والے بستے. ہاللویا. ٹارگٹ بنانے گلی میرے نام نہ جانے جائے گی بھی ایتھے پاسٹر رامبا رہندا ہے, ایتھے برادر جمشید رہتے ہیں, ادھر پاسٹر نبیل رہتے ہیں. ہاللویا. آپ کے نام سے آپ کی گلیاں, آپ کے علاقے جانے اور پہچانے جائیں. ہاللویا. آپ کے اپنے لوگ بھی اور غیر قوم والے بھی جانے کہ ادھر کوئی رہتا ہے. ہاللویا. 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 کیونکہ ہمیں وقتی طور پہ دنیا جانے نہ جانے, heaven and hell knows us. ہاللویا. آسمان بھی ہمیں جانتا ہے اور جہنم کی کوفتیں بھی ہمیں جانتی ہیں. ہاللویا. اور جب وہ جانتے ہیں پھر باقی ساری دنیا بھی جان لے گی. ہاللویا. ہم بڑے کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو فیمس کریں, اور ادھر فیمس ہونے کی خود کوشش نہ کریں. Let first heaven and hell knows you. ہاللویا. آسمان کے فرشتے اور خدا آپ کو جان لے کہ یہ میرا بیٹا ہے, اور شیطان کے فرشتے اور شیطان کو بھی پتا چل جائے گا میرا دشمن ہے. آپ دیکھ لیں ایسا تو ساری دنیا کو پتا چل جائے گا. ہاللویا. آپ اپنی پروموشن کرے نہ کرے, ایک پروموشن کرنے والا ہے, وہ آپ کی ایسی پروموشن کروائے گا. لیکن یسوع کی شہرت سارے علاقے میں پھیل گئی. ہاللویا. ہاللویا. By the way, I'm not against Facebook anything. مگر میں ویسے کہتا ہوں اپنی پروموشنیں ٹھیک کیا کریں, مگر let God promote you. کیوں بھائی جی میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ بھائی صاحب خدا آپ کو پروموٹ کرے, خدا آپ کو سامنے لائے. آپ چپ کر کے خدا کا کام کریں. آپ بھیڑ سالوں میں بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں, پیچھے جنگلوں میں بیٹھے ہیں, کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا, تھوڑا دل خدا میں لگیا ہے, کوئی آپ کو نہیں جانتا, کوئی کسی کو نہیں آپ کا پتا, مگر خدا آپ کو جانتا ہے, خدا آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے. خدا نے مقرر کر دیا اور کوئی نہیں, یہ شخص اسرائیل کا بادشاہ ہے. ہاللویا. It took many years, مگر خدا نے کہا بندہ میرے کام میں تیرا دل ٹھیک ہے. کچھ مل رہا ہے آپ کو, کیونکہ پیسے کرے کہ مجھے بہت کچھ مل رہا ہے, پیسے میں سارا لے رہا ہوں, پیسے دونوں کھڑا کر لے آپ کے. یس we receive it. We receive it. آمین. سب باتوں میں لمبی لسٹ ہے, چھوٹی باتوں میں, بڑی باتوں میں, اسپرچل طور کی مٹیریلسٹکلی بھی آپ گرو کریں, مادی طور پہ بھی گرو, دنیا میں بھی گرو کریں. کیونکہ آپ کی فائنینشیل گروتھ سب سے پہلے کس کو فائدہ دے گی؟ خدا کو. سب سے پہلے کس کو فائدہ دے گی؟ خدا کے کام کو. پھر تو ہمیں فائدہ آئے گا. کس کو فائدہ ہوگا؟ مجھے بھی ہوگا, میرے بیوی بچوں کو بھی ہوگا, میرے بہن بھائیوں کو بھی ہوگا, مگر سب سے پہلے کس کو؟ خدا کے کام میں, مشن کے کام میں, روحوں کے نجات کے لیے, بہت کچھ, سوشل ورک کے لیے, غریبوں کی مدد کے لیے, خداوند کی محبت دکھانے کے لیے, خداوند کی محبت میں ترس سے باہر کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, بہت کچھ, بہت کچھ, بہت کچھ. اسی لیے کہتے تاکہ تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے. یہ دیکھیے یہ آیت اقدام آئیے میرے ساتھ نکالیے گا کرنتھس کا بات. جی دوسرا کرنتھیوں 9 باب چھٹی ایسے میں پڑھ دیتا ہوں. لیکن یہ بات جی آپ کی بیٹا اکمل آپ پڑھ دیں چھٹی ایسے, دوسرا کرنتھیوں 6 باب 9 باب چھٹی ایسے. لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا, اور جو بہت ہوتا ہے وہ بہت کاٹے گا. جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے, نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے, کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو
हमेशा हर चीज काफी रुकिए। तौर पर मिला करे, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे। वो खुदा मैनू कह रहा है खुदा कि मैनू सारी चीज़ां बड़ी तादाद में मिलन कर। ये खुदा किसको कह रहा है? किसको कह रहा है? किसको कह रहा है? प्रॉस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, माली बरकत हो, सुखी रहे, ये बहुत कुछ मेरे पास हो, आटा भी हो, तेल भी हो, और रोटी पानी भी हो, पेट्रोल भी हो, सब चीजें हो। आमीन। किस लिए हो? आगे पढ़िए, किस लिए हो? और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा है। हर नेक काम के लिए क्या लिखा है? तुम्हारे पास। खुदा कह रहे हैं किसके पास? डायरेक्ट कह रहे साउथ तेरे पास, नबी तेरे पास, शुमाला तेरे पास। कैसे? तेरे पास बहुत कुछ मौजूद रहा, कभी खत्म नहीं होगा। सब बातों में तरक्की करें। दुआ में भी लोग आपकी दुआ सुने के बाद, लोग आपकी गिविंग देखें, लोग आपकी फैमिली को देखें, लोग आपकी मिसेस और बच्चों को देखें, लोग आपके बच्चों की तालीम को देखें, बच्चों के उठने बैठने को, सबा की बरकाई थी, सबा की बरकत। लिखा उसने जब सुलेमान के नौकरों की, खादमों की हाजिर बाशी देखी तो उसके होश उड़ गए। उन्हें क्या ट्रेनिंग की थी इन्हें अपने खादमों की, सिर्फ उनकी हाजिर बाशी, कैसे वो डील करते होंगे, कैसे उनकी डीलिंग्स होगी, कैसे वो इधर को सोच रहा होगा, उस चीज ला के रख देते होंगे, वो क्या डीलिंग्स होगी, वो होश उड़ के मलका थी, वो भी क्या मांगा नहीं था। वो जब किंग के पास आई तो फिर हम जो किंग ऑफ किंग्स के हैं, हम तो सुलेमान बादशाह के थे, हम तो किंग ऑफ किंग्स हैं। लोग हमें भी देखें, हमारी डीलिंग्स देखें, हमारी गुफ्तगू देखें, हमारी फैमिली देखें, उन्हें तो होश उड़ के यार ये सारा क्या जो यार, फिर आप बताएं फजल के कलाम ने सब कुछ किया है। इसकी वजह से हुआ कलाम की वजह से। मैंने कलाम को दिल में रख लिया है, कलाम पर अमल शुरू हो गया। ऐसा अमल पहले मेरी जिंदगी में नहीं था, 10% था, 20% था, 30% था, अब मेरी कोशिश 100% अमल की है। और जब 100% अमल है तो 100% ब्लेसिंग्स भी है। आमीन। तो लिखा जिस तरह रूहानी यहाँ से प्रायोरिटी हो, उसका सब बातों में सब बातें समझ आती, सारी फैमिली, शख्सी, खानदानी तौर पर, हर पहलू, हर एरिया जिंदगी का तरक्की से पूर्ण नजर आए। तीसरी बात, हम एंड की तरफ जा रहे हैं, चीजें आपको मिल गई जो इसके बाद हमने लेनी है। हमें जी। और तीसरी बात क्या है जी, उसने लगता है उसको प्रोफेटिकली पता चला क्या खबर उसको मिली है, कैसे भी है, जाहिर बात भी गाइड करता था, इनको न्यूज भी आ जाती थी। और तीसरी बात क्या है, और किसी तरह तो सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। क्या रहेगी? क्या रहेगी? अच्छा, तंदुरुस्ती भी खुदा के प्लान में है, ये बात सच है। तंदुरुस्ती किसके प्लान में है? खुदा के प्लान में है। खुदा हमें सेहत बख्शना चाहता है, क्योंकि अगर सेहत अच्छी ना हो, खिदमत की राह में, आपकी ड्यूटी, कामकाज में, आपकी डे टू डे जिम्मेदारियां पूरी करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है कि नहीं? सेहत अगर अच्छी ना हो तो खुदा सेहत, इसलिए वो दुआ कर रहा, खुदा की विल के अगेंस्ट नहीं कर रहा। और कलाम में लिखा है, और वो आप हमारे गुनाहों को, पहला पत्र दूसरा बाब 24 में आया, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए, सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मारकर रासबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने, किसने जी? एंड फिर भाई ने कह रहा, साउल तुम, शुमारा तूने क्या भाई?
شفا ڈن. اس کا مطلب خدا چاہتا ہے ہمیں شفا بھی ملے. بیماریاں ہیں کہ جب تک اس بدن کے اوپر میں سرجری سے بھی شفا ہو سکتی ہے, دوائیوں سے بھی ہو سکتی ہے, ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے. ہاللیلویا. شفا خدا کے پلان میں ہے, اسی لیے تو اتنی مار کھائی ہے کہ تاکہ ہم کیا پائیں گے, شفا پائیں. اور کئی دفعہ ہم یسوع کی شفا کی مرادی نہیں کرتے ہیں, ہم کس کے پیچھے چلے جاتے ہیں, پولس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. جو اس نے کہا اس کا اپنا تجربہ ہے کہ کانٹا مجھے چبو دیا گیا, شیطان کا قاصد آ کے مجھے کیا کرے, مکے مارے. شفا سانو ساڈے ایمان کی وجہ نہیں ہوتی تھی, پولس کے آتے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں. ہمارے لیے جو شفا کا پلان ہے وہ یسوع کی مار ہے. آمین. یسوع کے صلیب سے مرتے, یسوع کے مار. اگر آپ پولس کو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا اس کو بیماری کی, بہت سی باتیں ہوتی ہیں. چلیں تو جو لیول پولس کو جو مکاشفے ہاف آف دا نیو ٹیسٹمنٹ دے دیتا, ہم سے تو ہمیں اس کے پاس کو بھی نہیں پہنچے. اگر تو خدا نے ہمیں کہہ دیا کہ بھی میرا فضل تیرے لیے میں تمہیں شفا, تو بات تو پھر ٹھیک ہے. کسی کو خدا نے کہہ دیا کہ میں تمہیں شفا نہیں دے گی, کسی کو کہہ دیا تو وہ تو ٹھیک ہے, مگر اگر نہیں کہا کہ آج شفا کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ہاللیلویا. آج شفا کے لیے کھڑے ہو جائیں. مسٹ ہے, یہ آپ کی معیاری زندگی کو امپروو کرے گا جو اب آپ کو ڈیوائن ہیلتھ اور ہیلنگ ملتی ہے. آمین. مت ایکسپٹ کریں. کیوں ایکسپٹ کرتے ہیں؟ ہم مجھے جو سمجھ لگی ہے کہ ایک جرم کی سزا دو لوگوں کو نہیں مل سکتی. یا تو یسوع موت لیتا یا ہم لیتے. یسوع نے موت لی, ہم بچ گئے, ایسے ہی ہے. اب یسوع نے مار اس لیے کھائی تاکہ ہم کیا پائیں. یسوع نے بھی مار کھا لی تھی, اس لیے مار کھا رہے ہیں, ایسا نہیں ہوئے گا. پھر گیٹنگ دا پوائنٹ. جب یسوع نے مار کھا لیا ہے, اس کی مار میں کیا میرے لیے, اور پھر ایسے کرو, ہاتھوں سے ایسے کرو. کوئی یسوع کے مار کھانے میں جو شفا ہے اس کو میں دیتا ہوں, کیونکہ وہ مار اس نے ایسے میرے لیے کھائی ہے, میں اس شفا کو لیتا ہوں. آپ کھڑے ہوتے, یو ول بی امیزڈ, کچھ آج شفا پا جائیں گے, کچھ انکمنگ ڈیز میں آپ اپنی بیماریوں سے ظاہر ہو جائیں گے. ٹیک مائی ورڈ, اس سائڈ کے اوپر کھڑے ہو جائیں. کوئی یسوع تو مار کھا لے اور میں مار, آمین, میں کیوں مار کھاواں؟ تو نے اتنی مار کھائی ہے میری بدنی شفا کے لیے, تو میں کیوں مار کھاؤں؟ ہاللیلویا.